وہ اپنے نہیں دیکھتے۔ پیر کو دیکھنے کے لیے ایک بات یہ بھی سامنے آنی چاہیے کہ پیر متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، شریعت کے خلاف نہ جاتا ہو۔ اگر شریعت کے خلاف جائے گا تو نقصان ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہندوستان کے اندر، تو وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ اچانک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم ہندوستان میں چلے جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں ہندوستان میں چلا گیا تو میری آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی یہیں پہ ختم ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہاں پہ علم حدیث کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، تو وہاں چلے جاؤ۔ البتہ ہم رات کو تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر رات کو تمہاری ہماری بارگاہ میں حاضری ہو جایا کرتی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو پتہ چلتا کسی بزرگ کا تو اس کی ملاقات کے لیے چلے جاتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کی ملاقات کے لیے گئے تو وہ آدمی خلاف شریعت تھا۔ حضرت کو دیکھ کر اس نے مشروب پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ حرام ہے اور میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری جو حاضری ہے نا حضور کی بارگاہ میں وہ روک دوں گا، میں اس مقام پہ پہنچا ہوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ بھی کرو لیکن میں حضور کے ارشاد کے خلاف نہیں جا سکتا۔ بڑا وہ اس کا سلسلہ تھا وہ اس کا، چنانچہ اس نے وہ جو حرکت کرنی تھی وہ کر دی۔ تو وہ ایسا ہوا کہ 2-3 دن جو ان کی ملاقات نہ ہوتی رہی۔ تیسرے دن یا چوتھے دن ملاقات ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عبدالحق تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، 2-3 دن ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا حضور حاضر تو روزانہ ہوتا ہوں، لیکن وہ ایک ہے وہ چوپڑی والا، وہ آگے آ جاتا ہے ڈنڈا لے کر کے مجھے آگے نہیں جانے دیتا۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا عرض کیا بتایا کہ میں گیا تھا اس کے پاس تو وہ غیر شرع ہے اور ایسا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کہا کہ اخرج یا کلب، اے کتے ہماری بارگاہ سے نکل جا۔ تو وہ یہ معاملہ ہوا، صبح انہوں نے اپنے معاملات سے فارغ ہوئے تو خیال آیا کہ میں اس کا پتہ تو کروں، رات کو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے میرا معاملہ ہوا ہے۔ وہ گئے تو وہاں پر وہ اس کے مرید بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ خود نہیں تھا۔ انہوں نے ان مریدوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے وہ تمہارے بابا جی؟ انہوں نے کہا کہ وہ صبح سے باہر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا پتہ تو کرو اندر ہے بھی کوئی شے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی اندر ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں اب اجازت دیتا ہوں کہ جا کر دیکھو۔ وہ گئے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ آدمی تھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی صبح سے جب تم یہاں رہتے ہو کسی کو آپ نے جھونپڑی سے نکلتے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے ایک کتے کو یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کتے کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو فرمایا آپ نے فرمایا صدق اللہ و صدق رسولہ، النبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اپنے معاملات کو بیان کیا۔ خیر یہ معاملات میں نے ویسے ہی گویا کہ چھیڑ دیے۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر روانہ کیا ہے نا، ان کا خود ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اور چلو کامل اور مکمل نہ ہوں لیکن شریعت مطہرہ کے ماننے والے تو ہوں، شریعت کے مطابق ان کی شریعت کے مطابق ہی ان کی زندگی ہو، اور زندگی اگر ان شریعت کے مطابق نہیں اور ناقص ہیں تو ناقص آدمی جو ہے وہ ہدایت دینے کے قابل نہیں۔ اگر دیکھیں نا دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی اپنی آدمی رکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر قابلیت کتنی ہے، لوگ سندیں دیکھتے ہیں، قابلیت دیکھتے ہیں، پھر بعض دفعہ تو اس کی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سروس کتنی ہے یا اس کے پاس تجربہ کتنا ہے، وہ تجربے کے بعد جا کر کے اس کو اپنا وہ نوکر رکھتے ہیں، وہ سلسلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ ہیں جو مجلس کو اختیار کرنے کے لیے کوئی آگا پیچھا نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ بات جو یاد کروائی وہ یہ تھی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اے انسان تو کیا ہے، اپنی زندگی پہ غور تو کر کہ تو تھا نہیں، ہم نے تجھے پھر کچھ کیا، تو نیس تھا تمہیں ہست میں لائے، تو نابود تھا تجھے بود میں لائے، تو نہ ہونا تھا تیرا تو آیا، اور اپنی ماں کے شکم سے ماں کے گود میں آیا، اور ماں کی گود میں آنے کے بعد تو اس قابل نہ تھا کہ کوئی بات کہہ سکتا، کوئی بات سمجھ سکتا،
کوئی کسی بات پہ عمل کر سکتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ماں کے ہاں پروان چڑھایا، باپ کے ہاں تجھے مقام دیا، پھر تو دنیا میں بنا بنایا، پھر اس مقام پر چلا گیا کہ تو اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا۔ جب بڑا کہنے لگا تو پھر تو تکبر میں چلا گیا۔ جب تکبر میں چلا گیا وہ تجھے تیرے عہدے نے تکبر کی طرف لے گیا، تیرا مال اور دولت تجھے تکبر کی طرف لے گیا، تو پھر اس وقت بھی ہمارا اعلان آیا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر تو بڑا اکڑ کر کے چلے گا تو کیا تیرے پاؤں سے زمین پھٹ جائے گی؟ یا یہ ہے کہ تیرے قد سے پہاڑ جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا؟ پہاڑ تیرے قد سے اوپر ہے، زمین تو اسے پھٹ نہیں سکتی، اور تو ہے کیا؟ یہ چند روزہ زندگی پر تکبر کرنے والے اور مان کرنے والے، تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ کہ تو ایک وقت تھا کہ تھا نہیں، ایک وقت آئے گا تے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت انسان اگر توجہ دے تو اس کا پہلا غسل بھی لوگ کراتے ہیں، اور جب مر جائے تو آخری غسل بھی لوگ ہی کراتے ہیں۔ اپنا غسل آپ نہیں کر کے جاتا، اپنا غسل کر کے آپ دنیا میں نہیں آتا۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت انسان ہے کیا؟ اس کی ابتدا بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، اس کی انتہا بھی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کی ابتدا بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، جب اس کی انتہا بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں نہ یہ اپنے آپ کو اس انداز کا لے جائے کہ اس کی ابتدا بھی اللہ کے ساتھ ہو، اس کی انتہا بھی اللہ کے ساتھ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے جو مرنے کے بعد ہم لوگ کسی کے لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جا رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اول و آخر ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اول و آخر ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے احکامات کو بروئے کار لانا چاہیے۔ یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہ دنیا کی دولتوں کو سمیٹتے ہیں، لیکن حرام اور حرام کا، حلال اور حرام کا نہیں معلوم نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، اعمال کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ میرے عزیزو، غنیمت جان لے، رل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام بنائے اور ان احکامات پر عمل کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول کو مقبول ہیں، اور ان اعمال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔